السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج ہم بات کریں گے پانچواں کلمہ استغفار۔ پانچواں کلمہ استغفار کے ہم ورڈس بائی ورڈس، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو میں جانیں گے، اور آخری میں اس کے ترجمے بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ویڈیو میں بنے رہے، ویڈیو کو اسکپ کے نہ جائیں۔ اور آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے قبل میں آپ کو کچھ وظیفے بتاتا ہوں جو انشاءاللہ بہت اچھے وظیفے ہیں۔ آپ اس پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً کامیاب ملے گی۔ چلیں، یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، کیا ہے کلمات؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو یہ کلمہ، یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑھنا صبح نماز فجر کے بعد اللہ اس کے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ پڑھنے میں آپ کو کچھ لمحے یا کچھ سیکنڈ لگیں گے، آپ کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور 10 گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کے جو 10 گناہ ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو جو درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 غلام آزاد کرانے کا اجر ملتا ہے۔ اس کلمے سے آپ کو 10 غلام آزاد کرانے کا اجر ملتا ہے۔ بندہ شیطان سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب یہ پڑھو گے تو آپ شیطان سے، بہکاوے سے محفوظ رہو گے، ہر نقصان و مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، آپ کے ہر نقصان اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے 10 دن شرک کے سوا کوئی گناہ سے ہلاک نہیں کر پاتا ہے، صرف شرک سے گناہ کے علاوہ کو ہلاک نہیں پاتا ہے۔ اور جو نماز مغرب کے بعد پڑھتا ہے اسے بھی یہی فضیلت ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج سے آپ شروع کر دیں اور یہ کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ چلیے اب وہ کلمہ کی ورڈس بائی ورڈس پڑھتے، پانچواں کلمہ استغفار کے، اور آخری میں اس کو اردو ترجمہ بھی جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو میں بنے رہے، اور ویڈیو پسند آ رہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفار مانے توبہ کرنا۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ پانچواں کلمہ، جو آپ پھر ویڈیو میں دیکھیں گے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ، اور اس کی تفسیرات ورڈس بائی ورڈس تجوید کے ساتھ، اور تفسیرات بھی اس کے سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ آئیے اس کو بھی ورڈس بائی ورڈس پڑھتے ہیں، اب ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی ربی من كل ذنب من كل ذنب أذنبته أذنبته حمدا أو خطأ حمدا أو خطأ سرا سرا أو علانية أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أحلم ومن الذنب الذي لا أحلم إنك أنت علم الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب
أذنبته حمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علم العيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اب آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے، ترجمہ کے ساتھ کیا اس کو دیکھتے کیا لکھا کہ پانچواں کلمہ استغفار. استغفار مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا. کیا استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ربی من کلی، جو میرا رب ہے، من کل ذنب اذنبتہ، کیا پورا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا. حمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب، یا بھول کر یا چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر کیا، اور میں اس کی بارگاہ میں الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب، توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں، اور اس گناہ سے الذی لا اعلم انک انت علم الغیوب، جس کو میں نہیں جانتا ہوں، اے اللہ بے شک تو غیب کو جاننے والا ہے. وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول، اور عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا اور گناہوں سے بچانے کی طاقت، ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے بہت بلند عظمت والا ہے. تو انشاءاللہ ویڈیو کو آپ لوگ پسند آ رہے تو لائک بھی سبسکرائب بھی کر دیں.